الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسلیما كثيرا اما بعد۔ ہمارا تفسیر کا درس سورۃ الحجرات میں جاری ہے، جس میں سابقہ درس میں ہم نے آیت نمبر 15 لی تھی۔ اس آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ سچے مومن کون ہوتے ہیں۔ اللہ نے سچے مومنوں کی نشانی بیان کی ہے۔ سچے مومنوں کی نشانی بیان کی ہے تو اس کے حوالے سے بیان ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا فرمان انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی شک شبہ نہ کیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنی جانوں اور مالوں سے۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی اپنے ایمان میں سچے ہیں اور اپنے جو ایمان کا دعویٰ ہے اس میں سچے ہیں، بخلاف کے سابقہ آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا ان اعرابیوں دیہاتیوں کے بارے میں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کا ایمان صحیح نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم، یہ بدو دیہاتی جو آ کے اپنے ایمان کے دعوے کر رہے تھے اور اس طرح کے جو بھی قیامت تک آنے والے لوگ ہیں کہ جو اسلام یا کوئی نیکی کا کام کر کے کوئی ایمان کی چیز کر کے احسان جتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے اوپر اس کے رسول پر یا مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں سکھاتے ہو، بتاتے ہو کہ تم ایمان والے ہو گئے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس میں ان کا رد کیا جو کہ دعوے کرتے ہیں ایسی چیزوں کے جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اس طرح کے شخص کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہو کہ تم ایسے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالتوں کو جانتا ہے۔ اور اس میں پہلی سابقہ آیت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو لوگ مدینہ میں آئے انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیا حالانکہ ایمان ان کے ہاں نہیں تھا، وہ صرف ظاہراً اسلام قبول کیا تھا مادی دنیاوی مفادات کی خاطر ان لوگوں نے۔ تو اللہ مانتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہو کہ تم بڑے دیندار ہو، بڑے مومن ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تم کیسے ایمان والے ہو۔ اور اس میں حقیقت میں ہر انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو کس قدر اخلاص کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے۔ ہاں لوگوں کے ساتھ ہم اوپر سے کچھ اندر سے کچھ معاملہ چل جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو تو ہمارے اندر کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا ظاہر ہو باطن ہو، وہ یعنی کہ ہماری اعمال ہوں اقوال ہوں کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پہلے سے پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کرنے والا ہے۔ کرنا تو بعد میں ہوتا، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کیا کرنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص سے پیش آئے اور ایسی بات کا دعویٰ نہ کرے جو حقیقت نہ ہو، جس پر وہ چلتا نہ ہو۔ ایک چیز دوسری چیز علماء نے یہاں سے اس آیت سے یہ بھی اخذ کی ہے کہ آدمی جو عمل کر رہا ہے اللہ کو وہ عمل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم بعض اوقات جو چیز کرتے ہیں اللہ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، بتاتے کہ بتاتے؟ کبھی نہیں بتایا؟ دل میں نہیں، بتاتے ہیں زبان سے، ان لوگوں کو اللہ کو بتاتے ہیں، نہیں بتاتے کبھی؟ ذرا سوچیے، جب نیت کرتے ہیں کوئی نماز کے لیے کہ 4 رکعت نماز فرض، ہاں جی، امام کے پیچھے کس کو بتا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو بتا رہے ہیں نا۔ تو اللہ کو ہاں نہیں، وہ مدد کرنا ہو چاہیے، وہ تو دعا ہے نا بھائی، وہ تو دعا ہے، وہ تو کرنا چاہیے انسان کو کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں مدد کرے، وہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بعض اوقات ہم
کوئی چیز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو جس کو ہم نیت کا نام دیتے ہیں، نیت ہونا ضروری ہے۔ بخاری کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ نیت کے بغیر عمل نہیں ہے، لیکن نیت کا زبان سے کہنے سے ہے یا کہ دل کے ارادے سے ہے، سمجھے نا؟ تو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز کے ایک ایک چیز ہم کو سکھائی بتائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زبان سے کوئی الفاظ بول کر نیت نہیں کی۔ یقینی طور پر آپ نے نیت دل سے کی ہے، کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اس کے بغیر نماز ہے ہی نہیں سرے سے، لیکن کبھی زبان سے کہہ کر بول کر کہ کون سی نماز ہے، کتنے رکھتے ہیں، امام کے پیچھے کیسے ہے، ایسی چیزیں کبھی آپ نے بول کر نہیں کہیں، اور بھی اس طرح دوسری عبادات کے اندر بھی۔ تو اسی آیت سے علماء نے خود کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے، تو کیا اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں، سمجھے نا؟ ہاں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو نہیں پتا ان کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، مشکل نہیں، اس میں بتا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بتانے کا مقصد جو ہے وہ صرف ان کو خبر دینا ہو، نہ کہ نمود و نمائش کرنا ہو۔ اگر ریاکاری نمود و نمائش ہے تو وہ ویسے ہی عمل برباد ہے، لیکن ویسے آپ کو کام کرنا چاہتے ہو، چلو لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، اچھی بات ہے، ان کو بھی بتا دو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس میں آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ، ایسا کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آتا ہے یمنون علیک ان اسلموا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مثال دے دی ایک آیت میں، اب اسی مثال پر ساری باتیں چل رہی ہیں کہ کس طرح سے ایمان کے دعوے کرتے ہیں جو ایمان حقیقت میں ہوتا نہیں ہے، پھر احسان جتلاتے ہیں۔ یمنون علیک، آپ پر احسان جتلاتے ہیں، ان اسلموا، اس بات کا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کہ مسلمان ہوئے۔ اور واقعی یہ لوگ جو مدینہ میں آئے، جن کی بات چل رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ آپ کے ساتھ جنگیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور دیکھیے ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آ کر کہ لوگ تو آپ سے لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں اسلام لانے کا، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دیے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ بڑی ہی معنی خیز آیت ہے، سمجھنے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے کہ جو تم کو ایمان کی ہدایت دی، ایمان کے لیے، ایمان لانے کی جو تم کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، اس کی رہنمائی کر دی، اس کی توفیق دے دی، اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اور حقیقت میں کائنات میں انسان کے اوپر سب سے بڑا اللہ کا احسان کیا ہے؟ ہاں جی، ہدایت کا احسان ہے، ہدایت کا احسان، ایمان کا، نیکی کا احسان۔ اگر یہ نہ ہو، آدمی چاہے دنیا کا بادشاہ بن جائے، دنیا جہان کے مال و دولت تو اس کے قدموں میں کیوں نہ ہو، لیکن ہدایت نہیں ہے تو صرف چند دن کی دنیا کے مزے ہیں، آگے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ لیکن ایمان اور ہدایت مل گئی تو چاہے دنیا جیسی تیسی بھی کیوں نہ گزرے، آگے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ اس لیے اصل اللہ تعالیٰ کی کسی بندے کے پر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اور اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انسان کے اوپر جسمانی نعمتوں کا ذکر کیا، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ جس چیز کا نعمت کا ذکر کیا وہ کون سی ہے؟ وہ ہدایت کی نعمت، رسولوں کا بھیجنا، کتابیں نازل کرنا، لوگوں کو ہدایت کے راستے بتانا، دکھانا، سمجھے نا، یہ ساری چیزیں، تو ان کو ہدایت کی جو نعمت ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور حقیقت میں ہمیں بھی اسی نعمت کی قدردانی کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں، دنیا کی 8 ارب آبادی میں سے اللہ نے ہم کو اسلام کی اس نعمت سے نوازا، اور صرف مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اگر قرآن و سنت کے راستے پر چلا دیا، مسلمانوں کے اندر بھی کس قدر گمراہ فرقے جماعتیں ہیں، کس قدر بے دین قسم کے، بے حیا قسم کے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سبھی میں سے اگر کسی انسان کو صحیح راستے پر لگا دے، عقیدہ توحید و سنت پر چلا دے، اور اس راستے پر چلا دے کہ جو قیامت کے دن اس کے کام آنے والا، اس کو جنت کو لے جانے والا ہے، تو اس سے بڑھ کر کو اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر احسان نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جاننے کی، اس کی قدردانی کرنے کی۔ تو اس میں یمنون علیک ان اسلموا، یہ تو لوگ تم پر احسان جتلاتے ہیں اپنے اسلام لانے کا، قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلائیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ جو تم کو ہدایت دی ہے ایمان کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو تم کو ملتی نہیں ملتی۔ دیکھیے
بعض اوقات دنیاوی لحاظ سے کوئی انسان بڑا عقل مند ہوتا ہے، بڑا تیز ترار ہوتا ہے، بڑا ذہین ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھو گے اس کی بڑی ذہانتیں، بڑی اس کی سارا کچھ، لیکن پھر بھی اس کو ایمان کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر سے اسلام کو قوت طاقت دے۔ دو عمر کون سے ہیں؟ ایک تو عمر فاروق ہے اور دوسرے کون ہے؟ عمرو بن ہشام، ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ آپ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ ان دو میں سے کسی ایک سے اسلام کو قوت طاقت دے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ابو جہل مکہ کا سردار، اور ابو جہل کی اصل کنیت جو ہے، اصل اس کا لقب ابو الحکم تھا۔ ابو الحکم، ابو جہل نے یہ تو آپ نے اس کو نام دیا نا ابو جہل، کہ ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل ہے، کہ جہالت کا باب ہے، ورنہ اصل اس کی کنیت ابو الحکم تھی۔ ابو الحکم کا معنی کیا ہے؟ بڑا دانائی والا، بڑا عقل والا، اور بے ایمان تھا، بڑا عقل والا واقعی ابو جہل۔ کہیں آپ پڑھ کے دیکھیے تاریخ کو کہ بعض اوقات جو واقعات پیش آتے ہیں اس میں کیا اس کی عقل، اس کی ذہانت ہوتی تھی معاملات کو چلانے میں، معاملات کو دیکھنے میں، جج کرنے میں، تو واقعی اس کو بڑی دانائی تھی اس کی، لیکن دانائی تھی صرف دنیا کی خاطر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہ دی، عمر فاروق کو چن لیا۔ اس لیے بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات دنیاوی طور پر ہمیں کوئی انسان بڑا تیز ترار، بڑا عقل مند نظر آتا ہے، لیکن اصل عقل مندی کون سی ہے؟ کہ جو عقل انسان کو اللہ کے دین کی طرف لے آئے، اس پر لگا دے، اس پر چلا دے، اصل عقل مندی یہ ہے۔ تو اس لیے فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اگر تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ جو تم کو ایمان کی ہدایت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی بات کا احساس دلاتے تھے۔ جنگ حنین کی فتح مکہ کے بعد طائف کے علاقے میں جنگ ہوئی وہاں کے کافروں کے ساتھ، تو وہاں پر مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر تقسیم کر دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تاکہ اور ان کو اسلام میں مضبوطی پیدا ہو، ان پر تقسیم کر دیا۔ اور مدینہ کے جو انصار تھے ان کو کچھ نہ دیا، ان کو اس میں کچھ نہ دیا۔ اب دل میں آتا تو ہے بھی، خاص طور مدینہ کے انصار وہ لوگ ہیں کہ جو کب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے گھروں میں لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں، مہاجرین کو ٹھہرا، اتنی بڑی قربانیاں ان کی، لیکن آپ نے ان کو کچھ نہ دیا۔ اور کس کو دیا؟ جو ابھی نئے نئے سارے مسلمان ہوئے تھے، اس میں خاص طور پر بڑے بڑے سردار بھی تھے، بڑے بڑے یعنی قوموں کے، قبیلوں کے سردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حکمت عملی ہوتی تھی ان چیزوں کے اندر کہ کس طرح سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، سمجھے نا؟ بعض لوگوں کو دیکھتے کہ ان کو مال پسند ہے، ان کو مال دو، تو ان کو مال دے دیا، انصار کو کچھ نہ دیا۔ اب کچھ لوگوں کی زبانوں سے کچھ ایسے لفظ نکلے کہ قربانیاں ہم دینے والے ہیں اور مال دوسروں کو دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، آپ نے ایک جگہ پر ان کو جمع ہونے کا حکم دیا کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں، انصار کے لوگ، فلاں جگہ پر جمع ہو جائے، دوسرا کوئی ہو، صرف وہی ہو۔ تو جب جمع ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں بیٹھے اور فرمایا کہ مجھے اس طرح کی باتیں سننے کو ملی ہیں، اور یہ تمہارا حق ہے کہنا، یہ بات کہنا تمہارا حق ہے، قربانیاں تم نے دی ہیں، آج مال ملا ہے تو اوروں کو دے دیا گیا ہے، یہ کہنا تمہارا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تم کو کیا دیا ہے، اللہ نے تم کو کیا دیا ہے۔ آزماتے ہیں، کیا تم گمراہ نہ تھے کہ میری وجہ سے اللہ نے تم کو ہدایت دی؟ تم گمراہ تھے، کفر پر تھے، شرک پر تھے، میری وجہ سے اللہ نے تم کو ہدایت دی۔ تو مدینہ کے انصار کہتے ہیں اللہ و رسولہ امن، ہاں اللہ اس کے رسول ہی کا احسان ہے۔ پھر آپ مانتے ہیں کہ تم فقیر غریب تھے، میری وجہ سے اللہ نے تم کو مالدار کیا، اور واقعی میرے مدینہ اگرچہ باغات وغیرہ، کھیت وغیرہ تھے وہاں پر، لیکن فقر و فاقہ اس طرح کی کیفیت تھی، کوئی خاص مال یعنی کہ مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جہاد ہوتے ہیں، مال غنیمت آتے ہیں، وہاں پر مال و دولت کے ڈھیر لگتے ہیں، تو اللہ نے ان کو مالدار کیا آپ کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی کہتے ہیں اللہ و رسولہ امن، کہ اللہ اس کے رسول ہی کا احسان ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ کیا خیال ہے لوگ اپنے گھر کو جاتے ہوئے کوئی اونٹ بکری لے کر جائے، اور تم اپنے گھر کو جاتے ہوئے کس کو لے کر جاؤ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
لوگ اپنے گھر کو جاتے ہو کوئی اونٹ بکری لے کر جائے اور تم اپنے گھر کو جاتے ہو اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ، کہ اس سے بڑھ کر بھی تم کو چیز چاہیے؟ تو انصار مدینہ کے انصار روتے ہیں خوب کہ اللہ نے ہم پر کیا احسان کیا ہے۔ تو حقیقت میں انسان کو چاہیے، اللہ نے اگر اس کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، توحید و سنت پر چلنے کی توفیق دی ہے، نیک عمل کی توفیق دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس کا انسان جس قدر شکر ادا کر سکے کم ہے۔ لیکن انسان ہی ہے، بیوقوفی ہے کہ بعض اوقات شکر کرنے کے بجائے اور گھمنڈ کرتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بات ہے کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ جو تم کو ایمان کی ہدایت دی، ہدایت نہ دیتا تم کو نہ ملتی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو اپنے ایمان میں تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جانو، اللہ کے اس احسان کو پہچانو کہ اللہ کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد آخری آیت میں فرماتا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو جانتا ہے آسمان و زمین کے غیب کو۔ سابقہ آیتوں میں بیان ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، ایمان تھا نہیں، وہ ایمان کی حقیقت اللہ نے بیان کی، اور پھر ان کی ملامت کی کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو جو حقیقت میں نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ صرف تمہاری حالتوں کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی، آسمان و زمین کی ہر جو چھپی چیز ہے، غیب۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو سامنے نہ ہو، جو غیب یعنی چھپی چیز ہو، ایک غیب کی چیز، ایک غیب کا علم۔ غیب کا علم کیا ہوتا ہے؟ غیب کا علم یہ ہے کہ کسی جو دنیا کے وسائل ذرائع ہیں اس کے بغیر ہی کسی کو کوئی چیز معلوم ہو جائے، خود بخود معلوم کر لے۔ اس دماغ کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے کوئی نہ بتاتا ہے، نہ دکھاتا ہے، نہ کوئی اور طریقے سے مجھے پتہ چلتا ہے، اپنی ہی قوتوں صلاحیتوں سے معلوم کر لوں کہ دیوار کے پیچھے یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے مجھے کہیں سے کوئی اس کی خبر نہ ملے، ویسے تو خبر دینے والا کوئی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، لیکن فرض کریں کہ قرآن و حدیث سے مجھے کوئی ایسی چیز میرے سامنے بھی نہ ہو اور میں کہہ دوں کل یہ ہوگا، اور واقعی وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ہے غیب کی خبر۔ اب یہ غیب جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، کہ جس میں کوئی ہستی خود بخود ہی اپنی ہی ذات سے کسی کو چیز بتا دے کہ کیا ہے۔ انسان جتنا بھی بڑا علم والا کیوں نہ ہو، ہم سبھی پیدا ہوئے تھے تو کیا حال تھا؟ جانتے تھے کچھ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں آتا ہے کہ تم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے، کسی چیز کا تم کو پتہ نہیں ہوتا۔ آدمی ایسا ایسا پھر سنتا ہے چیزیں، آس پاس دیکھتا ہے، لوگوں سے سیکھتا ہے اور پتہ چلتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے معلومات بڑھتی ہیں پھر ویسے ایسے، اور پھر ایک اسٹیج پر پڑھ چمسمی کرتے کہتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا جانتا ہوں۔ کل کو دیکھو تم کیا تھے، سمجھے نا؟ اس لیے حقیقت میں انسان کتنا بڑے بھی اونچے درجے تک کیوں نہ جا پہنچے، اس کا جو کچھ اس کو ملا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اوروں سے ملا ہوا ہے، اوروں سے سیکھا ہوا ہے، اور ہے بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں بالکل معمولی۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے، جو کشتی کا جیسا تختہ توڑا تھا انہوں نے، تو خضر علیہ السلام کیا ہوتا ہے کہ کشتی کے کنارے پر چڑیا آ کے بیٹھی، اور چڑیا نے سمندر میں پانی میں چونچ ماری، اور ایک آدھ قطرہ اس کے جو چونچ میں آیا لے کے اڑ گئی، ایک آدھ قطرہ جس کے چونچ میں آیا لے کے اڑ گئی۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میرا علم اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ جتنا چڑیا یہ پانی لے کر اڑ گئی ہے۔ پیچھے بھرا سمندر یہ اللہ کا علم ہے، اور میرا اور تمہارا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا پانی لے کر اڑی ہے۔ حالانکہ دونوں کون ہیں؟ خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، نبی نہ بھی ہوں تب بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ اس وقت کے روئے زمین کے سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے، لیکن اس کے باوجود ان کا علم کیا ہے؟ وہ یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ بات کر رہے تھے علم غیب کی، کہ غیب وہ علم ہوتا ہے کہ جو کسی کو خود بخود معلوم ہو جائے بغیر کسی کے بتانے سکھانے کے، اور یہ صرف اللہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے غیب کے علم آپ کو ملے، لیکن ملنے کا معنی کیا ہے؟ کہ خود سے نہیں تھے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے تھے۔
جس کو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں کیا نام دیتے ہیں اس کو، ہاں عطائی، ہاں علم عطائی، غیب عطائی، ہاں عطائی ہے کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علوم سکھائے تھے، وہ باتیں سکھائی تھی جو آپ لوگوں کو نہیں ملی، اور آپ نے پھر آگے لوگوں کو بتائی، اور ہر انسان کا یہ حال ہے یعنی اس لیے۔ لیکن وہ جو غیب کے علم کی صحیح معنی تعریف وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اس میں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جانتا ہے آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کو، غیب کو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ صرف خبر نہیں بتانے کی حد تک، یہ وارننگ ہے بہت بڑی، وارننگ ہے بہت بڑی کہ جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام ہے، برا کام ہے، اندھیروں میں ہے، روشنی میں ہے، لوگوں کے اندر بیٹھ کر ہے، اکیلے تنہائی میں ہے، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں، کیسی بھی کوئی چیز کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اسے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ صرف خبر بتانے کی نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگیں ہیں۔ وارننگ ہے کسی برے کام کے حوالے سے، اور خوشخبری ہے کسی اچھے کام کے حوالے سے کہ اچھا کام کیا ہے، اللہ کے لیے خالص ہو کر کیا ہے، اللہ نے دیکھا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ پھر اس کا اجر بھی دے گا۔ اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو یہ حقیقت میں اس طرح کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا بیان کرتا ہے کہ جو تم کرتے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو پوری طرح سے باخبر ہے۔ اگر اچھے چیز کے حوالے سے ہے تو اس انسان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے عمل سے باخبر ہے، تو یہ اس کا اجر دے گا۔ اور اگر کوئی برے کام ہے تو وہاں پر انسان کے لیے وارننگ ہے بہت بڑی کہ نہ سمجھو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت میں بہت بڑا سبق ہے انسان کے لیے کہ اس کو کس قدر ضرورت ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی، کوئی بھی کام کرتے ہوئے دیکھنے کی، کہ لوگ تو دیکھتے نہیں دیکھتے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں یہ وہ چیز جو ہے نا، بعض اوقات کہنے کو ہم کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، جملے بھی لکھنے کو لکھ دیتے ہیں، لیکن کبھی اس کے معنی پر گہرائی سے سوچنے کی توفیق کم ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کے دل دماغ میں یہ بات رچ بس جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کا ایک ایک قدم، اس کی ایک ایک حرکت جو ہے، اس کی ایک ایک بات کے انداز سے محتاط ہو۔ لیکن جب یہ چیز اپنے نظر انداز ہو جاتی ہے اور ہم اس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اسی وقت پھر انسان غلط کام کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ سفر میں تھے، ایک چرواہے کے پاس سے گزرے، بکریاں چرا رہا تھا، کہنے لگے کہ ہمیں ایک بکری چاہیے، تو آپ سے ایک بکری خریدتے ہیں۔ تو چرواہے نے کہا بکریاں میری تو نہیں، میں تو بکری کو چروانے والا ہوں، یہ تو مالک کی بکریاں ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے، اس کو صرف اس کو آزمانے کے لیے کہہ رہے تھے، کہنے لگے مالک کو کہتے ہیں بکری بھیڑیا کھا گیا، وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کون سا دیکھ رہا ہے مالک؟ تو چرواہا کا کہتا ہے کہ مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا مالک دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دوں گا؟ یعنی آج مالک کو کیا بھی دیا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو دھوکہ دے دیا، چپ کروا دیا، لیکن کل اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اللہ جو دیکھ رہا ہے اس کو کیا جواب ہوگا؟ اس لیے واللہ بصیر بما تعملون، یہ جملہ جس طرح بتایا نا بڑا ہی سمجھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر تمہیں دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، کہ جس میں تنبیہ ہے انسان کے لیے کہ کس قدر اپنے اعمال کو دیکھنے کی، جانچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو وہ کیا دکھا رہا ہے، اللہ کو وہ کیا دکھا رہا ہے، اللہ کو کیا سنا رہا ہے، اور جو دکھا سنا رہا ہے کل اللہ نے اس کا حساب بھی پورا لینا ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔